براہ راست آپ کو اس وقت اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں مشیر خزانہ شوکت ترین میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ اشرف المملکات جو بنائی ہے وہ اس لیے بنائی ہے کہ یہ اس میں ایک ایبلٹی ہے، اور ایبلٹی ہے کہ وہ اس کو اگر آپ کوئی صحیح طریقے سے تراشیں تو وہ آپ کو پروڈیوس کر کے دے گی۔ میرے والد صاحب بھی پاکستان موومنٹ کے کارکن ہوتے تھے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک دفعہ اخبار نویسوں نے پوچھا قائد اعظم سے کہ آپ کا جانشین کون ہوگا، تو ساری لیڈرشپ بیٹھی ہوئی تھی وہاں، انہوں نے ان کی طرف نہیں مڑے، وہ جو اسٹوڈنٹ بیٹھے تھے انہوں نے کہا ان میں سے ہوگا۔ تو اس وقت کے جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے تو خیر قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک کال کا اتنا پاس نہیں رکھا، لیکن اس وقت ہمارے پرائم منسٹر عمران خان کا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہماری جو یوتھ ہے اس کو ہر وہ چیز سہولت دی جائے جس سے یہ اس ملک کی خدمت کر سکیں۔ تو اسی سلسلے میں انہوں نے کامیاب جوان پروگرام شروع کیا انڈر دی ڈائنامک لیڈرشپ آف عثمان ڈار، اینڈ آئی ایم سیئنگ انڈر دی ڈائنامک لیڈرشپ آف عثمان ڈار، میں ان کے ساتھ ابھی کچھ عرصہ کام کیا ہے، اور یہ ایک لائیو وائر ہے، یہ ہر جگہ ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، پرائم منسٹر سے ملتے ہیں، میرے سے ملتے ہیں۔ تو ایک تو آپ کی خوش قسمتی یہ ہے کہ آپ کو عثمان ڈار جیسا ایک لیڈر ملا ہے، اور انہوں نے آ کے مجھے کہا کہ یہ نوجوان کامیاب نوجوان تو میں نے کر لیا ہے، شوکت صاحب کامیاب کسان بھی کریں۔ تو اس وقت پھر ہم نے سوچنا شروع کیا یا اگر کامیاب کسان بھی ہم نے کرنا ہے تو کچھ اور کیوں نہ کیا جائے۔ اور پھر وہی بات جو کہ عثمان ڈار صاحب نے کہی، مشکل یہ آ گئی کہ یہ جو ہمارے بڑے بینکس ہیں، حالانکہ بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ آپ کو ہیلپ بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کی ٹریننگ ہی نہیں ہے کہ چھوٹا لون دے سکیں، کیونکہ ان کے ہم تو کہہ رہے ہیں ہمارا نام بھی ڈالیں، چار پیسے نہیں کھاتے ڈالیں، تو آپ کو بھی نام تو آئے گا نا، وہ بعد میں آپ کو ملے گا یہ جس کو بھی چاہیے۔ سال کے بیچ میں یہ لونز کیوں نہیں زیادہ ہوئے؟ اس لیے نہیں ہوئے کہ ریکگنائز ہمیں کرنا چاہیے، اور میں نے اس لیے کیا کہ مجھے 46 سال کا بینکنگ کا ایکسپیرینس ہے۔ تو ہم نے کہا یہ تو نہیں کر سکیں گے، اگر ان کو ہم نے کہا کہ آپ ملینز مطلب لاکھوں کے لیے مطلب اس میں تعداد میں دیں لونز، تو یہ نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے ایک فارمولا تیار کیا جو کہ بہت یونیک تھا، جو پہلے کبھی نہیں ہوا، اور میں نے جب ورلڈ بینک کو بتایا تو وہ بھی بڑے مطلب پلیزنٹلی سرپرائز ہو گئے کہ یہ تو باقی دنیا میں ایسے نہیں ہوا۔ اور وہ یہ تھا کہ ہول سیل بینک سے ہم پیسے لیں گے، اور یہ مائکرو فائنانس بینکس، مائکرو فائنانس این جی اوز جس طرح اخوت وغیرہ ہیں، NRSP ہے، یہ آگے پیسے دیں گے، اور یہ دے رہے ہیں، پچھلے 30 سال سے دے رہے ہیں۔ تو ہم نے کامیاب پاکستان پروگرام کی بنیاد رکھی۔ تو نہ صرف ہم کامیاب جوان ہم کر رہے ہیں، اور اس کے بیچ میں 5 کیٹیگریز ہیں، آپ کو انہوں نے بتایا ہی ہے۔ کامیاب پاکستان میں بھی ہم نے کہا کہ یہ جو ہے یہ تقریباً 4 ملین گھرانے، 3 کروڑ لوگوں کو ہم کیا لے دیں گے؟ ہم ایگریکلچر میں آپ سے اور پوری قوم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ پنڈورا پیپر سامنے آنے کے بعد 50 سے زیادہ دن گزر گئے، اور اس دوران حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ پنڈورا پیپر کے سامنے آنے کے بعد حکومت، وفاقی حکومت فوراً سپریم کورٹ آتی اور سپریم کورٹ سے رجوع کرتی
اور ایک JIT بنا کر تحقیقات کا آغاز ہوتا قوم کو تسلی ہوتی، لیکن حکومت نے مسلسل مجرمانہ خاموشی اور بدنیتی کا مظاہرہ کیا، اور جان چھڑانے کے لیے وزیر اعظم صاحب نے اپنے دفتر میں ایک سیل قائم کی اور فیصلہ کیا کہ ان کی نگرانی بھی وزارت قانون ہی کرے گی، اور اس سیل میں سرکاری ملازمین شامل کیے، نہ کوئی آزاد صحافی، نہ کوئی ریٹائر جج، نہ کوئی ایسی شخصیت جس پر قوم کو اعتماد ہو۔ لیکن 50 دن گزرنے کے بعد بھی وہ سیل حرکت میں نہیں آیا۔ اس طرح اپوزیشن نے بھی اس پر کوئی شور نہیں مچایا، نہ حکومت نے اس کو سیریس لیا اور نہ اپوزیشن نے اس کا کوئی نوٹس لیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ پنڈورا پیپرز میں جو نام آئے ہیں اس میں یا سرکاری پارٹی کے لوگ ہیں یا ایوان میں موجود بڑے پارٹیوں کے لوگ ہیں۔ اس لیے سب چاہتے ہیں کہ رات گئی اور بات گئی، سنی انسنی ہو جائے اور معاملہ رفع دفع ہو جائے اور لوگ بھول جائے۔ جماعت اسلامی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کرپشن کے خلاف جدوجہد کی ہے، اور آج اگر کرپشن کے خلاف لوگوں کی زبان کھل گئے ہیں اور چوک اور چوراہوں میں، گلیوں اور کوچوں میں، حجروں اور مساجد میں، مجالس میں کرپشن کے خلاف پاکستانی بات کرتے ہیں، تو یہ زبان بنیادی طور پر جماعت اسلامی نے لوگوں کو دی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 1996 میں سابق امیر جماعت اسلامی جو اس وقت ہمارے امیر تھے جناب قاضی حسین احمد صاحب نے ایک عظیم شان دھرنا دیا تھا اور کرپشن کے خلاف ایک جدوجہد شروع کی تھی۔ اس جدوجہد میں یہاں ہمارے 3 کارکنان بھی شہید ہو گئے، اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت بھی اور مسلم لیگ کی حکومت کرپشن کے الزامات کے نتیجے میں ختم بھی ہو گئے۔ لیکن چونکہ اس ملک میں احتساب کا باقاعدہ کوئی نظام نہیں ہے تو احتساب نہ ہوا، اور آج بھی کرپشن اسی طرح موجود ہے۔ معزز صاحب یا حضرات، جماعت اسلامی نے 2016 میں کرپشن کے خلاف ایک اور مومنٹ شروع کی۔ ہم نے ٹرین مارچ کیا، قوم کو بیدار کیا کہ ایسے میں پاناما لیکس سامنے آیا، اور پاناما لیکس سامنے آنے کے بعد اس میں چونکہ 436 افراد کے نام تھے، پاناما لیکس میں بھی پاکستان کے بڑے پارٹیوں کے لیڈرشپ شامل تھی۔ اس میں سابق بیوروکریٹ تھے، جرنیلوں کے نام تھے، بیوروکریٹس کے نام تھے، اور نام نہاد اشرافیہ بڑے بڑے نام اس میں شامل تھے۔ تو ہم نے پھر سپریم کورٹ کی طرف رجوع کیا، سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور ہمارے بعد عمران خان صاحب بھی آ گئے، انہوں نے بھی ایک پٹیشن فائل کی، اور جب یہاں سپریم کورٹ نے کیس سننا شروع کیا تو عمران خان کا موقف یہی تھا کہ اگر لیڈر ٹھیک ہو تو پھر معاملات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس لیے پاناما لیکس میں شامل افراد کو ایک طرف رکھ کر انہوں نے نواز شریف صاحب پر فوکس کیا، اور پھر میں خود یہاں 111 دن آیا تھا، میرے ساتھ ہمارے کولیگ بھی تھے، لیکن 111 دن جو ہم نے یہاں حصہ لیا، اپنے حصے کے دلائل دیے، لیکن یہ ایک واقعہ ہے کہ فیصلہ بالآخر سپریم کورٹ نے
پاناما لیکس میں شامل افراد کے خلاف نہیں کیا، بلکہ نواز شریف کے خلاف فیصلہ دیا، اور وہ بھی پاناما لیکس کی بنیاد پر نہیں، اقامہ کی بنیاد پر۔ اور جب نواز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ سے رخصت کیا گیا اقامہ کی بنیاد پر، تو ہم نے پھر سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن جمع کی اور یہی درخواست دی کہ اب 436 افراد کے خلاف بھی سمن کیا جائے اور ان کے بارے میں بھی فیصلہ کیا جائے۔ لیکن 4 سال گزر گئے، مجھے افسوس ہے کہ ہمارے بار بار درخواستوں کے باوجود اور ہر جلسے میں مطالبے کے باوجود بھی اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور وہی 436 لوگ اس کو بھی ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا، سمن نہیں کیا گیا، چالان نہیں کیا گیا، اور قانون کے گرفت سے وہ آزاد ہے۔ میرے بھائیوں، اس دوران پنڈورا پیپر سامنے آیا جس میں 700 سے زیادہ لوگ اس میں بھی شامل ہے، اور اس میں بھی ماشاءاللہ کوئی ٹیکسی ڈرائیور نہیں ہے، کوئی ٹرک ڈرائیور نہیں ہے، کوئی رکشہ ڈرائیور نہیں ہے، کوئی استاد کا نام نہیں ہے، کسی کلرک کا نام نہیں ہے، کسی پولیس مین کا نام نہیں ہے، کسی کیمرہ مین کا نام نہیں ہے، کسی غریب صحافی کا نام نہیں ہے۔ اس میں بھی آپ کے ملک اشرافیہ کا نام ہے، آپ کے سیاسی لیڈروں کے نام ہے، آپ کے بیوروکریٹ کے نام ہے، آپ کے جرنیلوں کے نام ہے، آپ کے سابق ججز کے نام ہے، اور ان 700 ناموں کے بارے میں آج ہم اس لیے آئے ہیں کہ پاناما لیکس کے 436 افراد کے خلاف بھی کارروائی ہو، اور ان 700 لوگوں کو بھی بلایا جائے، سمن کیا جائے، اس لیے کہ سپریم کورٹ کے تحت تمام ادارے موجود ہے، وہ FBI ہو، وہ FIA ہو، وہ نیب کا ادارہ ہو، اور سپریم کورٹ کا اب یہ فرض بنتا ہے کہ اب ایک حقیقی معنوں میں اس ملک میں احتساب کا عمل ہو اور وہ نتیجہ خیز ہو۔ لوگ کہتے ہیں آف شور کمپنیاں، جانتے ہمارے لوگ نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ اندھے کنویں ہیں، اور اس میں ہمارے غریب ممالک کے کرپٹ اشرافیہ، ظالم اشرافیہ لوٹ مار کر کے پیسے محفوظ رکھتے ہیں۔ وہ پیسہ جو انہوں نے چوری چھپے، اور وہ پیسہ جس پر وہ ٹیکس ادا نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ آف شور کمپنیوں میں رکھتے ہیں، یعنی ناجائز دولت جس کے پاس بھی ہے وہ ان کو آف شور کمپنیوں میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آج ایک بار پھر سپریم کورٹ کے دروازے پر کھڑا ہوں اپنی ٹیم کے ساتھ، اور سپریم کورٹ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں احتساب کے تمام ادارے ناکام ہو گئے ہیں، احتساب کے ادارے متنازع بن گئے ہیں، احتساب کے ادارے کنٹرول میں آ گئے ہیں، اور احتساب کے ادارے جانبدار بن گئے ہیں۔ اس لیے اب قوم کی نظریں وہ سپریم کورٹ پر ہے۔ یہاں نیب کا ایک ادارہ موجود ہے جس کا بنیادی کام یہی ہے کہ کس نے غیر قانونی دولت اور ناجائز دولت جمع کی ہے اس پر ہاتھ ڈالے، لیکن PTI کے موجودہ حکومت نے نیب کے پر بھی کاٹے ہیں، اور روز نئے آرڈیننس کے ذریعے نیب کو بھی ایک کھلونا اور تماشا بنایا ہے، ان کے اختیارات محدود کی ہے۔ حال یہی عمران خان صاحب جب وزیر اعظم نہیں تھے تو ان کا موقف بھی یہی تھا کہ نیب کو اور اسٹرانگ کیا جائے، اور نیب کو آزاد کیا جائے، اور نیب کو حکومت کے کنٹرول سے آزاد کرایا جائے، لیکن آج وہ چاہتے ہیں کہ نیب کا ادارہ ہو، الیکشن کمیشن ہو، عدالت عظمیٰ ہو یا ایوان ہو، وہ ان کے جیب کے گڑی بن جائے اور ہاتھ کے لاٹھی بن جائے۔ اس لیے ادارے ناکام بنائے گئے، غیر مؤثر بنائے گئے، اور اب اس حکومت نے نیب آرڈیننس لا کر ایک عجیب کام یہ کیا ہے کہ وقت سے پہلے انہوں نے اپنے لیے NRO کا اہتمام کیا ہے، انہیں نیب کے اختیارات کم کر کے
वफाकी काबीना को उससे निकाल दिया है, सूबाई काबीना को उससे निकाल दिया है, इसी तरह कैबिनेट के तहत जितनी भी कमेटियां हैं उनको भी उससे निकाल दिया है, और अब नेप हाथ डाल सकता है सिर्फ आम गरीब पाकिस्तानी पर, लेकिन सरकार में शामिल, कैबिनेट में शामिल वज़रा मशीरों पर अब नेब हाथ नहीं डाल सकता है। अरे प्यारे भाइयों, मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूं कि जब से पीटीआई की हुकूमत आई है, और इस हुकूमत ने तब्दीली का नारा भी लगाया था, और इस हुकूमत ने आने से कबल वज़ीर आज़म साहब एक एहतसाब सब का नारा लगा रहे थे, लेकिन 3 सालों में इस मुल्क में जितने भी स्कैंडल्स आए हैं उसमें सरकार के लोग, हुक्मरान पार्टी के लोग शामिल हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने उस पर खामोशी इख्तियार की है। मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूँ कि हमारे ऊपर कर्जा है, और कर्जा भी इन्हीं इक़दामात की वजह से है कि एक एक माफिया और उसका एजेंट करोड़ हा नहीं अरब हा रुपया कमाते हैं, और यहाँ से उठाकर बाहर के बैंकों में फिर छुपाते हैं। गुज़श्ता दिनों चीनी बहरान आया, और पता चला कि चीनी बहरान के दौरान शुगर माफिया ने 184 अरब रुपया नुकसान खजाने को पहुंचाया है। आटा बहरान आया और पता चला कि 220 अरब रुपया नुकसान इन्होंने सरकारी खजाने को पहुंचाया है। पेट्रोल बहरान आया और पता चला कि माफिया ने उस दौरान 25 अरब से ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान के गरीब अवाम को और उनके खजाने को पहुंचाया है। वो 2 वक्त की रोटी भी आपकी तरह नहीं खा सकते हैं, शुगर नहीं खा सकते हैं, घी चख नहीं सकते हैं, 2 नवाले हजम नहीं कर सकते हैं, लेकिन दौलत की हिरस ने उनको बिल्कुल पागल बनाया है। मैं इसलिए मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों, पाकिस्तान में इस वक्त गुर्बत है, और मैं रात भी सिंध से आया हूँ। सिंध के घोटों में, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हर जगह बिल्कुल गुर्बत नाच रही है। इस मुल्क में 7 करोड़ से ज़्यादा लोग खत गुर्बत से नीचे गुजारने पर मजबूर है। इस मुल्क में 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे तालीमी इदारों से महरूम हैं। इस मुल्क में बैनुल-अक़वामी सर्वे के मुताबिक 85% लोग गंदा पानी पर मजबूर है। लोगों को हॉस्पिटल्स में डिस्प्रिन और पेनाडोल की गोली नहीं मिलती, और ये जालिम दरिंदे, वहशे दरिंदे इस कौम को लूट कर बाहर पैसा मुंतकिल कर रहे हैं। हमारे करोड़ों बच्चे इस वक्त रोजगार से महरूम हैं। हमारे करोड़ों नौजवान इसके काबिल है कि उनकी शादियां हों, लड़के भी और लड़कियां भी, लेकिन गुर्बत की वजह से वो अपने घरों पर बैठे हैं हमारी बच्चियां, इसलिए कि उनके साथ अपनी शादी के अखराजात बर्दाश्त करने के लिए पैसा नहीं है। इस वक्त महंगाई है, और महंगाई की वजह से रोज़ लोग खुदकुशी कर रहे हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, अभी तहकीकात में ये बात सामने आई है कि लंदन में जिन लोगों ने जायदादी ली है बाहर से आकर, उसमें 5वें नंबर पर पाकिस्तान का अशराफिया है। कौन है अशराफिया? यही आपके सियासी लीडर, यही आपके साबिक ब्यूरोक्रेट, यही आपके जजेस, यही आपके जर्नल्स। मैं इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट आया हूँ कि इस कौम पर रहम करे और एक हकीकी एहतसाब का निज़ाम बना ले जिस पर सबका एतमाद हो। और अगर एहतसाब नहीं होता है तो ये चल चलाव की सियासत इसी तरह जारी रहेगी। हुकूमत नाकाम हो गई है, बेबस हो गई है, और माफियास के हाथों हमारी हुकूमत का वही हशर हुआ है जो अफगानिस्तान में तालिबान के सामने अमेरिका का हुआ है। बिल्कुल कुछ नहीं कर सकती, बेबसी का एक तस्वीर है हमारी हुकूमत। और वज़ीर आज़म साहब खुद ऐलान करते हैं कि मैं क्या करूं, हर तरफ माफियाज मौजूद है। और ये बात सही कहते हैं इसलिए कि उनके चारों तरफ माफियाज मौजूद है।
آج ملک میں ہر جگہ غربت ناچ رہی ہے، حکومت ناکام ہو گئی ہے، بے بس ہے، یہ کہنا ہے امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کا، جو اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ دوسری طرف خرم شہر زمان کراچی میں میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔